صفحہ نمبر 108 یعنی پیج 108، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، یہ سبجیکٹ ہے سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نحمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، یہ سبجیکٹ ہے صفحہ نمبر 108 پیج 108۔ سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ بن الیاس ابن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزاد بن سعد بن عدنان۔ صحیح بخاری باب المبعث النبی، نبی کی بعثت میں یہی تک ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم تک نام گنوائے ہیں، یعنی عدنان بن عدو بن المقوم ابن طہرے بن یشجب بن یحرب بن نابت بن اسماعیل ابن ابراہیم۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی، انہی کی اولاد میں عدنان ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ اکثر نسب ناموں میں عدنان سے حضرت اسماعیل تک صرف 8-9 پشتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک اگر صرف 9-10 پشتیں ہوں تو یہ زمانہ 300 برس سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہ امر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے۔ علامہ سہیلی روز الانف میں لکھتے ہیں، اور یہ عادتاً محال ہے کہ دونوں میں 4 یا 7 پشتوں کا فاصلہ ہو، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا۔ 10 یا 20 پشتیں ہوں، کیونکہ زمانہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ موصوف نے بہت سی تاریخی حوالوں اور شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس غلطی نے بعض عیسائی مورخوں کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات کے منکر ہو گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ابراہیم میں سے تھے، ابراہیم سے ہیں۔ سردار سرو ولیم صاحب نے سریعاً یہ بات ثابت کرنا چاہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان سے نہ تھے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے پیغمبر کو اسماعیل کی اولاد سے خیال کیا جائے، اور غالباً یہ کوشش کہ وہ اسماعیل کی نسل میں سے ثابت کیے جائے، ان کی عین حیات پیدا ہوئی تھی، اور اس طرح پر محمد کے ابراہیمی نسب نامہ کی ابتدائی سلسلہ گھڑے گئے تھے، اور اسماعیل اور بنی اسرائیل کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچہ میں ڈھالے گئے تھے۔ اس غلطی کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آدمیوں کے نام پر اکتفا کرتے تھے اور بیچ کر پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اسماعیل کے خاندان سے ہونا قطعی اور یقینی تھا، اس لیے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب صحیح طور پر نام بنام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سمجھتے تھے، اس لیے چند مشہور آدمیوں کا نام لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم عرب میں ایسے محققین بھی تھے جو اس فرو گزاشت سے واقف تھے۔ علامہ طبری نے تاریخ میں لکھا ہے کہ مجھ سے بعض نسب دانوں نے بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے علماء دیکھے جو مہد سے لے کر اسماعیل تک
40 پشتوں کے نام لیتے تھے اور اس شہادت میں عرب کے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلہ کو اہل کتاب کی تحقیقات سے ملایا تو پشتوں کی تعداد برابر تھی، البتہ ناموں میں فرق تھا۔ اس مورخ نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ شہر تدمر میں ایک یہودی تھا جس کا نام ابو یعقوب تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ ارمیا پیغمبر کے منشی نے عدنان کا جو نسب نامہ لکھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس شجرے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل تک 40 نام ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے خاندان سے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔